آج کی اس سحری ٹرانسمیشن میں دو موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ ایک موضوع کامیابی کی ضمانت، اور ایک دوسرا موضوع، اللہ کرے ہمیں وقت ملے ہم اس پر بات کر پائیں، ناکامی کی ضمانت۔ ان دونوں کا سن لیں۔ مسلسل اور بھرپور محنت، اس کو لکھا کامیابی کی ضمانت۔ مسلسل اور بھرپور محنت یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ غصہ اور عدم برداشت دوسرا موضوع، یہ ناکامی کی ضمانت ہے۔ جس شخص میں یہ موجود ہے وہ لازمی ناکام ہو جائے گا۔ حاضرین محترم، مسلسل اور بھرپور محنت لکھا، صرف محنت نہیں، مسلسل اور بھرپور معنی یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں جو کام بھی کرنا ہے اس میں تسلسل لازم ہے، اس میں آپ کا مسلسل کرتے رہنا، ایک لمبے عرصے تک کرتے رہنا۔ زندگی میں کامیابی کسی شارٹ کٹ کا نتیجہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی ایک کام تھوڑے دن کیا اور اس کے بعد تھک جائیں۔ آج کل ہماری نوجوان نسل کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، ان کو یہ بات توجہ سے سننی چاہیے، اور اس بات پر ہم غور کریں گے آج کہ کتنی جو ایک ہم نے بچپن سے ایک بات پڑھتے سنتے آئے، سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس، لیکن یہ بات تو اس کہانی کے پس منظر میں اتنی درست ہوگی۔ حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، سلو ہو یا سپیڈی ہو، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو سٹیڈی ہونا ضروری ہے، اس کا مسلسل کرتے رہنا ضروری ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کو جو سب سے محبوب عمل ہے وہ ہے ادومھا و ان قل، کہ تھوڑا کام بھی کریں تو ہمیشہ کریں، دائمی کریں، مسلسل کریں۔ کوئی انسان کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی اذکار کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، آپ نے جسمانی طور پر ترقی کرنی ہے یا روحانی ترقی کرنی ہے، فزیکل یا اسپرچول، ہر دو صورتوں میں آپ کو مستقل مزاج بننا ہوگا۔ جو کام آپ نے جس کا آغاز کیا وہ ہمیشہ کرتے رہیں گے تو رب ذوالجلال آپ کی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اور اگر آپ نے کبھی کیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کسی کام کو پکڑ لیا، کبھی دوسرے کام کو پکڑ لیا، یہ بات سن لیں، انسان جس بھی کام میں پڑتا ہے اس کے پاس ہمیشہ متبادل راستے موجود ہوتے ہیں، لیکن بار بار متبادل راستوں کی طرف جانا، مجبوری میں متبادل راستے لینے بھی پڑتے ہیں، اور بسا اوقات وہ کامیابی کے پاس انسان کو لے بھی جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ تھوڑی سی تکلیف آئی، ذرا سی مشقت آئی، ذرا سی مشکل آئی اور انسان متبادل راستے کی طرف چل پڑا اور برداشت نہیں کر سکا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا شخص کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو مشکلات میں، تکالیف میں مقابلہ کرے، ٹھہرا رہے، مستقل مزاج رہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا، ان کی سنت تو ہمیں یہی بتاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو 23 سال آپ نے جو اظہار نبوت کے بعد مکہ اور مدینہ کی جو حیات طیبہ میرے آقا کی گزری، آپ اس پر نظر دوڑائیں۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں کتنی مشقت، کتنی محنت، کتنی تکلیف والی زندگی ہے میرے آقا کی، کتنی محنت والی زندگی ہے میرے آقا کی۔ اس کا رزلٹ بظاہر کوئی دیکھے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، بہت تھوڑا ہے، لیکن آقا علیہ السلام مسلسل محنت کرتے گئے اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آقا علیہ السلام کی مدینہ ہجرت کی صورت میں، اور پھر اتنے خوبصورت ایک آقا علیہ السلام کے ساتھ افراد کے جڑنے کی صورت میں اس کا نتیجہ سامنے آ گیا، اور پھر جو فتح مکہ کی صورت میں وہ کامیابی ملی جس سے رب ذوالجلال نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور پھر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ وہ جو آقا علیہ السلام کے جانی دشمن تھے، وہ جو بات ہی نہیں سننا چاہتے تھے، میرے آقا کی مسلسل محنت، میرے آقا کی مسلسل کوشش کے نتیجے میں وہ سارے لوگ حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے، اور حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوئے، اور حضور کا کلمہ پڑھا اور آقا علیہ السلام کی اس عظیم جماعت کا حصہ بن گئے۔ حاضرین محترم، آج ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو مہمانان گرامی قدر ہیں، میں ان کا مختصر تعارف تو نہیں پیش کر سکتا، اسماء گرامی آپ کے سامنے لیتا ہوں۔ یقیناً یہ سارے ایسے ہیں جن کو آپ کئی بار اس پروگرام میں سنتے ہیں، غازی صاحب قبلہ کے سب پسندیدہ اور ان کے ساتھ آنے والے اس پروگرام کی زینت بننے والے۔ سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب تشریف لائے۔ سر، آپ کی تو اپنی زندگی الحمدللہ آپ بتائیں گے تو وہ اسی سے عبارت ہے، مسلسل محنت، جد و جہد، کوشش۔ میں تو جب بھی ان کی بات سنتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں، انہوں نے محنت کر کے جو مقام پایا وہ آج کے اس مضمون کے لیے بہت مناسب شخصیت ہیں۔ دوسری ہمارے پاس ایئر کموڈور ستارہ امتیاز ملٹری، ستارہ بصالت خالد چشتی صاحب، ابھی حال ہی میں امریکہ سے ہو کر آئے ہیں۔ یہاں پر امریکن کانگریس ریکگنیشن کا ایوارڈ آپ کو ملا، مبارکباد سر، کنگریچولیشنز۔ اور جنا لائبریری کا افتتاح کیا آپ نے امریکہ کے اندر، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جناب
محمد جمیل ارشد صاحب موجود ہیں، بلکہ یہ پہلے میں غلطی ہو گئی، معذرت ہے، پروفیسر حافظ نصیر القادری صاحب ہیں، ان کے بعد اس کے ساتھ ہمارے محمد جمیل ارشد، ان دونوں کو بھی آپ ہمارے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور بہت ہی پیارے ان کے انداز ہیں بیان کرنے کے۔ حاضرین محترم، اب اس کے بعد آپ کے سامنے صاحبزادہ عثمان الحسنین صاحب نعت رسول مقبول پیش کریں گے۔ جابر حسین ہیں، صاحبزادہ حسنین مظہری، ہر روز کی طرح پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے۔ اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے۔ سر، مسلسل اور بھرپور محنت، آپ کی اپنی زندگی اسی سے عبارت ہے، اور یقیناً ہم میں سے جس نے بھی مقام پایا ہے وہ اس سے اگر آپ پوچھیں ون لائنر کہ جی ایک لائن میں اپنی کامیابی کا راز بتا دیں، تو میں یہی سمجھتا ہوں مسلسل اور بھرپور محنت۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑا جامع انٹرو پیش کیا مسلسل محنت کے حوالے سے، اور جو آپ نے مثالیں دیں، سبحان اللہ، اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ کتنے ایسے مواقع ہیں جب کلیجہ منہ کو آتا ہے، بندہ وہ سنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو ہماری راہ میں ہماری رضا کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، یہ جہاد ہے۔ یعنی جہاد کا لفظ جو ہے اٹ موسٹ جو آپ کی کوشش ہوتی ہے نا، جس میں آپ کر گزرتے ہیں، اس کے لیے لفظ جہاد استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کو ایک راستہ نہیں دکھاتے، پھر کئی اپنے راستے جو ہے ان کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ ہے اکثر میں بولتا ہوتا ہوں کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، انہیں تنقید کی فرصت نہیں ہوتی، اور جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں انہیں کام کی توفیق نہیں ملتی، اور کام کی فرصت بھی نہیں ہوتی ان کے ہاں جی۔ پاس۔ تو اس لیے جو کام کرنے والے ہیں، بے شمار میادین ہیں کام کرنے کے، آپ صرف بیٹھ جائیں، کنسنٹریٹ کریں اور مراقبہ کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ ہم 80% اپنی صلاحیتیں دوسروں پر صرف کرتے ہیں اور اپنے اوپر 20% بھی توجہ نہیں دیتے، تو اس کا پھر نقصان نکلتا ہے۔ میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، پھر ہم سمجھتے ہیں۔ ان کی اپنی زندگی بچپن میں آپ کو پتہ یتیم ہو گئے تھے۔ بے قدر القد تکتسب المعالی، واہ، جتنی محنت ہوتی ہے اتنی بلندیاں ملتی ہیں۔ واہ واہ واہ، ومن طلب العلا ساحر سحر اللیالی، اللیالی، جس نے بلندیوں کو پانا ہوتا ہے وہ راتوں کے جگ رہتے پھر کاٹتا ہے، اور پھر جا کر جو ہے وہ بلندیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ومن رام العلا من غیر قد، جو محنت کے بغیر بلندیوں کا خواہاں ہوتا ہے، ادا العمر فی طلب المحالی، تو وہ محال کے پیچھے عمر ضائع کر رہا ہے۔ باتیں کرنے سے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا نا۔ اچھا، پھر اس کی انہوں نے ایک مثال دی، تروم العزہ ثم تنام لیلا، تو عزت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے اور پھر رات کو سوتا رہتا ہے۔ تو یغوث البحر من طلب العالی، جس نے موتیوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں اپنی یعنی زندگی کا اگر نچوڑ جو اللہ تعالیٰ نے جن مراحل سے گزارا ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے نا کہ آپ کو نیچرل طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نکال کر لے آئے، اور یہ تو ہمیں فیض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا نا، ولادت کے بعد یتیمی اور سارے مراحل۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی رائے نہیں ہوتی، ادھر سے ٹھوکر پڑی ادھر چل پڑے، ادھر سے پڑی ادھر چل پڑے، ادھر سے پڑی ادھر چل پڑے، تو یہ لوگ اپنے لیے بھی نقصان کا سبب ہوتے ہیں، اور معاشرے کی بدامنی اور انارکی اور ڈسٹربنس میں بھی یہ لوگ جو ہے وہ کام آتے ہیں، اور پازیٹیو کنٹریبیوشن نہیں ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کام تو کر لیتے ہیں لیکن اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، کوئی بڑے مقصد کے لیے یہ لوگ نہیں ہوتے۔ یعنی کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بن گیا، گاڑی لے لی، کوٹھی بنا لی، پیسے آ گئے۔ کسی نے انجینئر بننا تھا، کسی نے IT کا ایکسپرٹ بننا تھا، کسی نے پروفیسر بننا تھا، منزل بنا لیتے ہیں کسی کو۔
یہ بھی مطلب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنی فیملی کی حد تک، اپنی ذات تک، یا تھوڑا بہت ان کا نفع سوسائٹی کو پہنچتا ہے. لیکن جو تاریخ ساز لوگ ہوتے ہیں نا ناصر بھائی، یہ وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو منزل نہیں بناتے، بلکہ ان کے نقش قدم جو ہے وہ لوگوں کے لیے منزل بنتے ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. جن کی وہ دیکھیں نا منزلیں ان کا مقدر کے طلب ہو جن کو، ہاں، بے طلب لوگ تو منزل سے گزر جاتے ہیں. واہ 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 واہ. کہ ان کے نقش قدم جو ہے وہ لوگوں کے لیے منزل قرار پاتے ہیں. ہاں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ ساز ہوتے ہیں، انسانیت نواز ہوتے ہیں، اور کائنات میں اپنا وہ کام کر جاتے ہیں جو کام عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ہوئے ہوئے ہوئے، تاریخ ساز. ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت محمد علی جناح قائد اعظم رحمت جنہیں اللہ کہا علیہ، جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے چشتی صاحب اس موضوع کے ایکسپرٹ ہیں. یعنی ان کی آپ شخصیت کو دیکھیں، وہ اس دور میں جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنے معاوضے میں میرے پاس جو ہے وہ منتھلی آ جائیں، وہ کہتے ہیں اتنے تو میں ایک دن میں کما